آج کی مجلس کی جو منتظرین ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ ملعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لائیں. آواز بلند صلوات. بندگی خدا اور بندگی شیطان کے عنوان پر مولا امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ کی تعلیمات کے ضمن میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ کائنات کے تاریخ انسانی کے جتنے نیک کردار ہیں سب عابد ہیں اور امام زین العابدین ہیں، تمام عبادت گزاروں کی زینت ہیں. وہ کہ جو مجسم بندگی پروردگار، نشان عبادت پروردگار، وہ شخصیت، وہ ذات جس نے وہ امتحان دیا، وہ منظر دیکھا اور وہ معرکہ سر کیا جو تاریخ انسانی میں بے مثال اور بے نظیر تھا، اور قیامت تک کے لیے مولا امام چہاروں کی دعائیں، آپ کی تعلیمات، آپ کے اصول اور خصوصیت کے ساتھ کربلا کا پیغام اور کربلا کے مناظر کی نشاندہی قیامت تک کے لیے انسانوں کو خداوند عالم کی بندگی کی دعوت دیتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ حضرات کی خدمت میں بات عرض کی گئی کہ بندگی خدا اور بندگی شیطان کے ضمن میں تھوڑا سا بحث کو ذرا سا تخصیص کر کے خاص طور سے آگے بڑھیں قرآن کی روشنی میں. تو ہماری زندگی میں دو ہی ولایتیں ہیں، ایک ولایت اللہ ہے اور ایک ولایت شیطان ہے. تیسرا راستہ نہیں ہے. اگر انسان خدا کی ولایت میں اپنے آپ کو شامل نہ کر لے تو کہیں نہ کہیں شیطانی وسوسوں کا شکار ہوگا، شیطان اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا. درمیانی راستہ نہیں ہے. اور اللہ ہی کی ولایت کا تسلسل اور کنٹینیوشن ہے. رسول کی ولایت،
نبی کی ولایت اور امام کی ولایت۔ بغیر کسی تمہید کے جلدی جلدی انشاءاللہ چند باتیں آپ کی خدمت میں اس کے لیے کوشش کریں گے کہ ولایت امیر المومنین جس کا تذکرہ الحمدللہ بار بار مسلسل ہماری زندگی میں ہوتا رہتا ہے، اور ولایت امیر المومنین ایک ایسا فیصلہ کن موڑ ہے، ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس سے توحید کی پہچان ہوتی ہے، رسالت کی پہچان ہوتی ہے، بلکہ خدا کی ولایت کا تنہا راستہ اور تنہا ذریعہ ہے، اسی ذریعے سے خدا کی ولایت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میدان غدیر خم میں رسول اللہ نے جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی المولا، تو اس کے بعد کے جملات ہیں دعائیہ جملات ہیں رسول اللہ کے، اللہم والی من والا وعادی من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل، خدایا تو اسے اپنی ولایت میں لے لے جو علی کی ولایت میں آئے، اور تو اس کا دشمن ہو جا جو ان سے دشمنی کرے، تو اس کی مدد اور نصرت فرما جو ان کی نصرت کرے، تو اسے ذلیل و رسوا کر دے جو انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ بات بڑی آسانی سے پہنچ رہی ہے، ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ولایت امیر المومنین ولایت خدا تک پہنچاتی ہے، اللہم والی من والا۔ چلیں رک کر ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لیتے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، کسی مسلمان کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی دعا مستجاب نہ ہو؟ اور رحمت للعالمین رسول، وہ سب کی دعائیں قبول کروانے والے، رسول کا نام سب کی دعائیں قبول کروا دے، رسول خود دعا دیں۔ بھئی یہ دعا یہ جملہ ہے نا، بالکل لفظی ترجمہ ہے، اللہم والی من والا، خدایا تو اسے دوست رکھ، تو اسے اپنی ولایت میں لے لے جو مولا علی کی ولایت میں آ جائے۔ تو اگر رسول اللہ دعا مانگے تو کیا رسول اللہ کی دعا کی قبولیت میں کوئی مسلمان شک کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ مقبول دعا ہے، ادھر زبان سے جاری ہوئی اس سے پہلے ہی گویا یہ دعا مقبول ہے۔ چلیں اس کے بعد کے جملے کے حوالے سے جلدی پہلے ایک نتیجہ لیتے ہیں، اللہم والی من والا وعادی من عادا، خدایا تو اس کا دشمن بن جا جو ان سے دشمنی کرنے کی کوشش کرے۔ باتیں بہت بیان ہو سکتی ہیں، جلدی سے آگے بڑھتے ہیں۔ خدایا تو اسے ذلیل و رسوا کر دے جو انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ کی توجہات ہوں تو میں جلدی سے نتیجہ لیتا ہوں۔ رسول اللہ کی دعا مستجاب ہے، مقبول ہے، کبھی قبول شدہ ہے، پہلے ہی سے قبول ہو چکی ہے، کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا۔ رسول فرما رہے ہیں خدایا تو اسے ذلیل و رسوا کر دے جو انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ اب پتہ چلا کہ زمانے میں ہر زمانے میں دشمنان علی کیوں ذلیل ہیں۔ یہ رسول اللہ کی پہلے ہی سے جاری شدہ دعا ہے، اور یہ مقبول دعا ہے، مستجاب دعا ہے، یہ اعلان شدہ دعا ہے کہ عذاب جہنم اپنی جگہ پر، مگر دنیا میں ذلت اس کی قسمت ہے کہ جو مولا علی سے دشمنی کرے۔ صلوات پڑھ لیں۔ اللہم والی من والا، علی کی ولایت نے خدا کی ولایت تک پہنچایا۔ ہم خدا کی ولایت تک پہنچے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بہت سادہ سی گفتگو ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ولایت علی، اللہم والی من والا، ولایت علی نے پہنچایا ولایت خدا تک، اور جیسے ہی انسان ولایت خدا کے سائے میں آیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ جب خدا مومنوں کا ولی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ظلمتوں سے نکال کر نور کی جانب لے جاتا ہے۔ تو ولایت علی نے ولایت خدا تک پہنچایا، ولایت خدا نے ہمیں نورانی بنا دیا۔ انسان، ہم یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ ہم نوری ہیں، بحث اس ٹیکنیکل بحث میں نہیں جائیں، نوری اور خاکی کی نہیں، وہ ادعا نہیں ہو رہا ہے، لیکن ولایت کے نور نے ہمارے وجود کو نورانی بنا دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ظلمتوں سے نکل جاتا ہے، اندھیروں سے نکل جاتا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں اکثر آپ لوگ سن چکے ہیں اور باتیں بیان ہوتی ہیں،
قرآن میں ظلمات پلورل ہے، اندھیروں کو جمع کے لفظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور نور جو ہے وہ سنگولر ہے، ایک ہے۔ حق ہمیشہ ایک ہی شکل کا ہوتا ہے، ظلمت اور ظلم باطل اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے، حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ اب آپ جیسے چاہیں اس کا نتیجہ لیں، حق کا مظہر 14 ہوتے ہوئے بھی ایک ہی معیار ہے، ان میں کا پہلا بھی حق ہے، نور ہے، آخر بھی نور ہے، درمیانی بھی نور ہے، کلنا محمد۔ یہ ایک ہی کردار کے، ایک ہی سانچے کے کردار ہیں، ایک ہی معیار کے کردار ہیں، اصول سب کے ایک ہیں۔ زمانے کی ضرورت ہوتی ہے تو امام مجتبیٰ صلح کرتے ہیں، زمانے کا تقاضا ہے چہرے باطل سے نقاب اسلام ہٹانے کا وقت ہوتا ہے تو مولا عبداللہ حسین قیام کرتے ہیں۔ ان میں کا ہر ایک زین العابدین جیسا ہے۔ 14 کردار ہیں کہ جن کی جسمانی شباہتیں بھی ہیں، اتنی شباہتیں جسمانی اعتبار سے ہیں کہ شب ہجرت رسول کے بستر پر مولا علی سو جاتے ہیں تو کافروں کو بھی رسول نظر آتے ہیں۔ جسمانی شباہت ایسی ہیں کہ بچپنے میں امام محمد باقر گزر رہے ہوتے ہیں تو جابر بن عبداللہ انصاری کی کمزور اور نابینا بینائی میں بھی، نابینا آنکھوں کو بھی امام محمد باقر کے بچپنے میں رسول نظر آتے ہیں۔ مگر جسمانی شباہتوں سے بڑھ کر کردار اور اصول اور اخلاقی شباہتیں ایسی ہیں کہ ان کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ زمانے کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں تو الگ الگ صفات کا اظہار کیا جاتا ہے، ورنہ سب ایک توحیدی بنیاد پر اور توحید کے معیار پر سب اپنا کردار پیش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت۔ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے اولیاء، وہاں ایک نہیں ہے، اولیاء شیطان کی سرپرستی میں طاغوت ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ظلمتوں نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہماری پوری زندگی ایک کشمکش مسلسل ہے، ایک کنٹینیو جاری رہنے والی ایسی کانفلکٹ ہے، ایسا فتنہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں یہ جنگ جاری ہے۔ ایک طرف شیطان کھینچتا ہے اور دوسری طرف انسان کا پاکیزہ ضمیر ہے، انسان کی فطرت ہے، الہی نظام ہے، نبیوں کی ہدایتیں ہیں، اولیاء الہی کی دعوتیں ہیں، اور حق کی جانب آگے بڑھنے کا رجحان ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے، بیدار ہے، ہوش و حواس میں ہے، دماغی اعتبار سے صحت مند ہے، اس وقت تک آخری سانس تک شیطان سے مقابلے کی ضرورت ہے۔ یہ ظالم ایسا ہے کہ جس نے قسم کھا کے سیدھے راستے پہ بیٹھنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ آخری سانس تک بیٹھتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان عاقبت بخیری کی دعا مانگے، اس کی عاقبت اچھا ہو، اچھی ہو، انجام اچھا ہو، اس کا خیال کرے۔ شیطان سب کے اچھا، کمال یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایسا نہیں کہ برائی کے اڈوں پہ جا کے لوگوں کو بہکا رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ غلط لوگوں کو، غلط حلیوں میں نظر آنے والوں کو ہی بہکاتا ہے۔ ہر کسی کے یہاں جاتا ہے، نبیوں کے گھروں کو جاتا ہے، اولیاء خدا کے پاس جاتا ہے، نیکیوں کی راہ میں آ جاتا ہے۔ میں بات کو بہت طول نہیں دوں گا، ہر لمحہ اپنی طرف سے وہ پھندے لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ کسی نے شیخ انصاری علیہ الرحمہ ہمارے تاریخ تشیع کی بزرگ ترین علماء میں سے ہیں، آپ حضرات مل کر صلوات پڑھ دیں۔ ستون تشیع میں سے ہیں، خاص عظیم علماء میں سے۔ ان کی کتابیں شیخ انصاری کی حوزے میں بھی 5-7 سال کی تعلیم ہو جانے کے بعد جو ان کی کتابیں پڑھنے کے قابل طلباء ہوتے ہیں۔ شیخ انصاری ان کے زمانے میں ان کے ایک شاگرد، میں ایسے ہی چھوٹی سی حکایت عرض کر رہا ہوں، شاید تھوڑا سا تازگی آ جائے، کہ ان کے زمانے میں ان کے ایک شاگرد نے خواب دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ رسیاں، مضبوط رسیاں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ٹہل رہا ہے۔ تو جا کے قریب پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ رسیاں ہیں، میں اس سے پھندے ڈال کر کے نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو خرید اپنی طرف کھینچتا ہوں، ان کا شکار کرتا ہوں، ان کو گرفتار کرتا ہوں۔ تو دیکھا ایک بہت بڑی رسی ہے، موٹی سی، اور وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ پوچھا یہ کیا، کون سی رسی ہے؟ کہ یہ میں نے رات جو ہے 3 مرتبہ شیخ کے گلے میں پھندا ڈالنے کی کوشش کی،
شیخ انصاری کو، اور 3 مرتبہ وہ توڑ کے چلے گئے. تو خیر وہ خواب میں کہتا اچھا وہ ڈھونڈنے لگتا ہے رسیوں میں سے. وہ شیطانوں سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ اس میں سے ہماری والی کون سی رسی ہے؟ کہا کہ نہیں تمہارے لیے رسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ رسیاں بڑے لوگوں کی ہیں جو پھنستے نہیں. بڑی یہاں پہ سنجیدہ بحث بھی ہے. لوگ جب آگے بڑھتے ہیں نا شیطان کی ولایت میں، بندہ بن جاتے ہیں شیطان کا، تو شیطانی افواج کا حصہ بن جاتے ہیں. ان کو رسیوں کی ضرورت نہیں، وہ خود مجسم شیطان بن جاتے ہیں. کہا وہ میرے لیے کون سی رسی تم نے رکھی ہے؟ تمہارے لیے رسی کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں تمہارے لیے کوئی رسی نہیں، یہ بڑے لوگوں کی ہے جو جلدی پھنستے نہیں ہیں. کہ 3 مرتبہ. اس کے بعد وہ خواب سے بیدار ہو گئے اور کہا شاید کچھ وقت گزرا یا دوسرا دن تھا، شیخ کے پاس حاضر ہوا وہ شاگرد. اس نے کہا میں نے رات ایک عجیب خواب دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ رسیاں لے کے ٹہل رہا تھا اور اس میں کوئی بڑی مضبوط رسی ٹوٹی ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا ابلیس سے کہ یہ کون سی رسی ہے؟ کہا کہ میں نے شیخ کے گلے میں 3 مرتبہ پھندے ڈالے رات، 3 مرتبہ وہ توڑ کے چلے گئے. تو ایک مرتبہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے، میرے پاس ایک امانت سر میں امام کی رکھی ہوئی تھی، گھر کی کوئی خاص ضرورت پیش آ گئی تھی. تو میں نے کہا کہ چلیں تھوڑی سی رقم، یعنی بالکل سکوں میں بھی جس کو آپ کہیں گے نا درہم کے برابر نہیں، لے کے چلوں. میں لے کے چلا تھا راستے تک. مجھے راستے میں خیال آیا کہ میں اگر اس پیسے کو استعمال کر بھی لوں امانتاً کہ میں رکھ دوں گا، بڑی خاص ضرورت تھی. میں نے سوچا کہ اس کو ابھی استعمال کر لیتے ہیں اور کل پرسوں جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے وہ جو امانت ہے. پھر مجھے راستے میں خیال ہے کہ کل تک کی زندگی کا بھروسہ کس کے پاس ہے؟ کون جو ہے وہ بھروسہ دے سکتا ہے؟ میں کیوں اس امانت میں کام کو تصرف کروں، استعمال کروں؟ میں واپس آ گیا. میں نے 2-3 بار یہ ارادہ کیا، بڑی شدید ضرورت تھی، مگر الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہو گیا. میں نے واپس لا کر امانت اس کی جگہ پر رکھ دی. میں نے اس کا استعمال نہیں کیا. لیکن کتنی سخت مشکل ہے اور کتنا اہم معاملہ ہے شیطان کا کہ شیطان ہر لمحہ یہ کوشش کرتا ہے. یہاں تک میں پہنچا ہوں تو ایک جلدی سے جملہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. علماء تو اپنی جگہ پر ہے، نبی اور امام پر شیطان کا تصرف نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہے. لیکن نبیوں کے گھروں تک، انبیاء الہی کے گھروں تک بھی شیطان پہنچا. حضرت لوط کی زوجہ، حضرت نوح کی زوجہ، حضرت نوح کا بیٹا گمراہ کیا شیطان نے. حج پہ جاتے ہیں لوگ تو 3 شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، جمرہ اولا، جمرہ عقبہ، 3 شیطانوں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں. 3 مقام پہ ابلیس آیا تھا. جناب حاجرہ بیوی کے پاس ہی پہنچا تھا. حاجرہ بیوی کو کہا کہ جائیں، جلدی جائیں، اپنے بیٹے کو بچا لیں. کیا بات ہے؟ یہ موضوعات آپ کے سنے ہوئے ہیں. میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی اتفاق سے، ولایت شیطان اور بندگی شیطان، بندگی خدا کے حوالے سے. تو جناب حاجرہ بیوی پہچان گئی. کیسے پہچان گئی؟ کہ دیکھو جاؤ اپنے بیٹے کو بچا لو. ان کے ذہن پر یہ اثر ہو چکا ہے کہ خدا کا یہ حکم ہے، جا شیطان رجیم دور ہو جا. اب اس سے زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. کیسے پہچانا؟ نبی خدا کے مشن کے مقابلے میں شیطان تحریک پیدا کرتا ہے. میں نے عرض کر دیا آپ کو نتیجہ کیا ہے. جہاں آپ یہ تاریخ اور یہ تفسیر اور یہ روایات اور یہ باتیں سنتے ہیں، وہیں پر 28 سفر کی تاریخ کو مصائب کے بیچ میں ایک جملہ سنتے ہیں. وہ کیا جملہ ہے؟ ملک الموت دروازے پر کھڑا ہوا ہے، ایک آرادی کی شکل میں دروازے کو دستک دیتا ہے. بیوی کہتی ہے میرے بابا کو بھی نیند آئی ہے، چلا جا. آنے والا رک کر پھر دروازے کو دستک دیتا ہے. رسول کی آنکھیں کھلتی ہیں. بابا کوئی ہے جو بار بار دروازے کو دستک دیتا ہے. بیٹی آنے والا وہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں مانگتا. نتیجہ کیا دیتا ہے؟ مرکز طہارت ہونے کا مطلب، صدیقہ طاہرہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ در فاطمہ ہے، یہ جناب سیدہ کا گھر ہے. شیطان حالانکہ ہمارا سلام حاجرہ بیوی پر، یہ جدہ محمد و آل محمد ہیں. یہ حضرت نوح اور حضرت لوط کا گھر نہیں ہے جہاں پر ان کی زوجات گمراہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ جناب حاجرہ بیوی ہیں جنہوں نے شیطان کو دور کر دیا. مگر کسی جھوٹی روایت میں، کسی
دشمن اہل بیت کی تعبیر میں، اس کے انداز کلام میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شیطان کبھی در فاطمہ کے قریب پہنچ سکا ہو؟ اسی کا شاید مفہوم ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ طہارت عظمیٰ اور صدیقہ کبریٰ ہونے کا مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ یہ تو پاک ہیں ہی، مگر یہ ایسے ہیں کہ جو ان کے دروازے سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی روشنی میں جناب مریم صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے اے مریم تمہیں منتخب کیا ہے، چنا ہے اور تمہیں طہارت عطا کی ہے۔ جناب مریم صدیقہ ہیں، کہا گیا جناب مریم صدیقہ ہیں اور جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ ہیں۔ اچھا یہ صدیقہ اور صدیقہ کبریٰ کے درمیان کا کتنا فاصلہ ہے، کیا فرق ہے؟ اب اس کو ہم کیسے سمجھائیں، بات تو بہت مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں، اس کی ایک نشانی ہے صدیقہ یعنی جو بولیں وہ سچ بولیں، نبی کی تصدیق کریں، ان کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہ نکلے، صدیقہ ہونا۔ اور صدیقہ کبریٰ کون؟ جو بولیں وہ سچ بولیں، وہ تو ہے ہی، وہ جو بولیں وہ سچ ہو جائے۔ پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں محمد والی محمد بلند تر صلوات۔ جو وہ بولیں، جو کہیں، جو زبان سے نکلے، بھئی یہی تو ہے نا کہ عید کے دن تھا، بچوں کے لیے لباس کی تیاری ہو رہی تھی، کیا ہمارے لیے لباس نہیں ہوں گے؟ تمہارے لباس درزی کے یہاں رکھے ہیں، رضوان جنت درزی بن کر کے لباس لے کے آ جائے۔ ظاہری طور پر زبان سے نکلا ہوا فقرہ مشیت پروردگار بن جائے۔ مرکز طہارت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو اس در سے وابستہ ہوا وہ پاک ہو گیا، جس نے اس بارگاہ میں سر جھکایا۔ یہ ہماری اپنی پیوریفیکیشن، ہماری طہارت، ہمارے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے کہ خاندان زہرا کے سامنے آئیں اور سر جھکائیں اور ان سے ہمیشہ وابستہ رہیں۔ صلوات پڑھیں۔ مجھے آج جلدی نتیجہ لینا ہے کہ ولایت امیر المومنین کا نتیجہ ولایت خدا ہے، اور انسان جب خدا کی ولایت میں آتا ہے تو اندھیروں سے نکل کر نور کی جانب آتا ہے۔ ولایت کے مفہوم کی وسعت کتنی ہے، کہاں تک، خاص طور سے مولا علی کی ولایت، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ کن موڑ ہے جس سے جہاں سے مسلک کے اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے وہ تفریق سی نظر آتی ہے۔ میں کوئی اختلاف ویسے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہنے کو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں رسول کا شہدائی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی باب مدینۃ العلم ہیں، رسول اسی کو مل سکتے ہیں جو اس دروازے سے آئے، توحید کو پہچاننا ہو۔ تو ولایت کے مفہوم کی وسعت، یعنی ولایت کے اندر کیا ہے اور ولایت کا تقاضا کیا ہے، یہ دو باتیں۔ ولایت میں کیا ہے، ولایت کا تقاضا کیا ہے۔ ولایت میں کیا ہے، یہ باتیں بھی سنی ہوئی ہیں، اگر کسی کو یقین نہیں آتا اور اس کے لیے سائنٹیفک دلیل چاہیے تو الگ بحث ہے، مگر سن لیں اس کو۔ یہ روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ مثلا کہا گیا ہے کہ ولایت امیر المومنین کائنات کے سامنے پیش کی گئی، پوری کائنات کے سامنے، کہا گیا کہ آسمان ہفتوں میں آسمانوں کے جو مکین تھے، رہنے والے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے ولایت امیر المومنین کو قبول کیا، انہیں 7ویں آسمان پر مقام ملا، عرش بری پر مقام ملا، ان کو عرش پر مقام ملا۔ اس کے بعد بیت المعمور 4تھے آسمان کے مکینوں کو مقام ملا۔ آسمان اول میں جن موجودات نے ولایت کو جلدی قبول کیا ان کو ستاروں سے مزین کیا گیا۔ کہ زمین پر جب ولایت کو پیش کیا گیا تو خانہ کعبہ کی سرزمین وہ تھی جس نے سب سے پہلے ولایت کو قبول کیا، تو اسے کعبہ کی جگہ بننے کا شرف اللہ نے عطا کیا۔ پھر کوفہ کی سرزمین اور مسجد کوفہ اور مسجد نبوی کا اسی طریقے سے کہا گیا کہ جب ولایت کو پہاڑوں پر پیش کیا گیا تو جن پتھروں نے، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ اگر کوئی اس کو دوسرے انداز میں سمجھ کر کے سائنٹیفک طریقے سے اس کی دلیل مانگے، اس وقت ہم اس بحث میں نہیں ہیں، میں بس بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں روایت کو۔
کہ پہاڑوں پر ولایت کو فرض کیا گیا. جب پہاڑوں پر ولایت کو فرض کیا گیا تو جن پتھروں نے جلدی کی سبقت کی قبولی ولایت میں انہیں جواہرات بنایا گیا, انہیں عقیق اور فیروزہ بنایا گیا. ٹھیک ہے. معراج میں رسول اللہ تشریف لے گئے, نبیوں سے پوچھا کس بنیاد پر, لماذا, کس بنیاد پر اللہ نے تمہیں نبوتوں سے نوازا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی رسالت اور علی کی ولایت کی بنیاد پر. جو مبنا اور معیار ہے رسالت اور نبوت کے حوالے سے بھی روایت میں بیان کیا گیا کہ یہ رسول اللہ کی رسالت تھی اور امیر المومنین کی ولایت تھی. میں یہاں تک پوچھا اس ولایت میں کیا ہے؟ جیسے آپ غدیر خم کی مناسبت پر جب پروگرام ہوتے تو یہ آیت زیادہ سنتے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم, یہ اکمال دین کے مکمل ہونے کی تاریخ ہے. بات پوری انشاءاللہ آپ لوگ جیسے توجہ سے ویسے سنیں, ورنہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. ایک جملے کو ہٹا کر دوسرے جملے سے الگ کر کے نہیں دیکھیں. ولایت میں کیا ہے؟ ولایت میں سب کچھ ہے. ولایت میں توحید بھی ہے, ولایت میں رسالت بھی ہے, ولایت میں عقیدہ قیامت بھی ہے, ولایت میں اسلام بھی ہے, ولایت میں قیامت بھی ہے, ولایت میں نماز بھی ہے. جیسے ایک بحث چلی تھی, میں کوئی اختلافی بحث کو شروع کر کے اس کا پورا چھوڑ مناسب نہیں ہے. نماز میں ولایت کا اعلان ہونا چاہیے کہ نہیں, اذان میں ولایت کا اعلان ہونا چاہیے کہ نہیں, بس کہیے کہ حج میں ولایت کا کہاں اعلان ہو. شاید میں تھوڑا بہت اپنی بات کو واضح کر سکوں اور شاید ایک نتیجہ آپ کو یہ دلچسپ سا لگے, غلط فہمی نہ ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ولایت توحید سے بڑی چیز ہے اور اہم ہے, نہیں, جو کچھ ہے سب توحید کے لیے ہے. جو کچھ ہے وہ سب کا سب توحید کے لیے ہے. 1,24,000 انبیاء نے اپنی پوری محنتیں انجام دی توحید کے لیے. 14 معصومین نے تمام قربانیاں دی توحید کو بچانے کے لیے. کربلا میں امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا نام خدا کی بلندی کے لیے. یہ سب کچھ توحید کے لیے. لیکن مفہوم اور معنی کے اعتبار سے ولایت میں کیا ہے؟ ولایت میں توحید ہے. مثلا 8 امام کو واقعہ, جب لوگوں نے کہا فرزند رسول کوئی قول رسول بیان کریں, کوئی حدیث بیان کریں. نشابور کی سرزمین تک امام کی سواری پہنچی تھی جس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا گیا, جس چین کی ہر کڑی معصوم ہے. میں نے میرے بابا سے سنا ہے, انہوں نے ان کے بابا سے سنا ہے. بھائی آنے والے, سوال پوچھنے والے احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ آئے تھے. اگر امام سیدھے کہہ دیتے کہ یہ رسول کا قول ہے, یہ خدا کا قول ہے, تب بھی مان لیتے. اس سے پہلے کہ قول رسول کا اعلان فرماتے, امام نے کہا میں نے میرے بابا سے سنا ہے, انہوں نے ان کے بابا جعفر صادق سے سنا ہے, انہوں نے ان کے بابا محمد باقر سے سنا ہے, انہوں نے ان کے بابا علی بن الحسین سے سنا ہے. اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کڑی کے, اس سلسلے کے جتنے نام ہیں وہ نام ایسے ہیں کہ اگر کسی دیوانے کے سامنے پانی میں پھونک کر پلا دیا جائے تو اسے عقل آ جائے. ناموں کا اثر یہ ہے کہ کوئی دماغی بیمار پانی میں دم کر کے یہ نام پھونک کر پانی پلا دیا جائے تو وہ عقل مند ہو جائے, صحت مند ہو جائے. صرف نام پڑھ کر پھونکنے سے, اور جن کرداروں پر ان ذوات مقدسہ کا اثر ظاہر ہوتا ہے ان میں کوئی سلمان بنتا ہے, کوئی ابوذر بنتا ہے, کوئی زرارہ بنتا ہے, کوئی آئین بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے میرے بابا سے سنا ہے, انہوں نے ان کے بابا سے سنا ہے. وہ کیا تھا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا عقیدہ ایک ایسا قلعہ ہے, ایک ایسا فورٹ ہے کہ جس میں آنے کے بعد مکمل پروٹیکشن ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر پروٹیکشن چاہیے ہے, اسی لیے اتنی انشورنس کے لیے پیمنٹس ہوتی ہیں, اتنے کام ہوتے ہیں. بھائی حفاظت چاہیے, سیفٹی چاہیے. سیفٹی جہنم سے مل جائے اس سے بڑی کوئی اور سیفٹی ہو سکتی ہے؟ کل لا الہ الا اللہ ایسا قلعہ ہے جو بھی اس میں آ جاتا ہے امن من عذابی, خدا فرماتا ہے حدیث قدسی میں, وہ میرے عذاب سے بچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد امام نے, ابھی سواری آگے بڑھی نہیں تھی, بشرطہا و شروطہا وانا
من شروطها، یعنی توحید اس وقت تک توحید ہے ہی نہیں جب تک کہ ولایت نہ ہو۔ انشاءاللہ بات سنگین نہیں لگ رہی ہے اور نہیں لگنا بھی نہیں چاہیے، میں آپ کے ہی عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ کوئی اختلافی بحث نہیں ہے۔ چلیں اس کو جلدی سے دوسرے رخ میں عرض کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا مشہور قول ہے علی مع الحق والحق مع علی، ٹھیک؟ یہ کوئی اختلافی بحث نہیں ہے، علماء غیر تشیع نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک جملہ ہے اللہم ادر الحق حیث ما دار، خدایا حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر یہ مڑے۔ یہ دوسرا جملہ کیا ہے؟ شاید رسول بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ اصول پہلے بناؤ، حق اپنی طرف سے پہلے طے کر دو، پھر ان کی زندگی کو دیکھ کر کہو کہ یہ حق ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی اکثر ایسے ہوتا ہے نا، میں شاید یہ مثال پہلے بیان ہو چکی ہو کہ فرض کریے کسی شخصیت کے بارے میں کوئی اظہار خیال کرنا ہو، کسی بڑی شخصیت، عالم، اسکالر، سیاستداں پر پی ایچ ڈی ہو، تو فرض کریے پہلے کچھ اصول بنے، کچھ کرائٹیریا بنے، پھر کہا کہ اس میں اتنا کامیاب تھے، یہ اتنا بہتر رہے، اتنا پازیٹیو تھا، اتنا نیگیٹو تھا، جو کچھ ہے۔ کہا کہ جب ان کی زندگی دیکھو تو خبردار ایسا نہ ہو کہ پہلے تم اصول بنانا، پہلے تم معیار بنانا، پھر ان سے کہنا کہ بھائی علم میں ایسے تھے، ان کا کردار ایسا تھا۔ نہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، اصول بناتے جاؤ۔ ٹھیک ہے، معیار ان کی زندگی، حق پہچاننا تو ان کے ذریعے سے پہچاننا۔ کل کے دن زمانہ آئے گا بھائی نیزوں پہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، لوگ کہیں گے یہاں بھی قرآن ہے، وہاں بھی قرآن ہے، یہاں بھی اذان ہے، وہاں بھی اذان ہے، یہاں بھی نماز ہے، وہاں بھی نماز ہے، یہاں بھی اصحاب ہے، وہاں بھی اصحاب ہے۔ ہم کریں تو کیا کریں؟ فتنوں کا شکار ہیں کہ نہیں؟ فتنوں کا شکار نہیں ہوگے، اس سے زیادہ حق واضح طور پر زمانے کے سامنے نہیں پیش کیا جا سکتا۔ جہاں یہ ہیں، جہاں ان کا وجود ہے، وہی حق ہے۔ اچھا، اب حق کیا ہے؟ چلیں قرآن سے پوچھتے ہیں، حق کیا ہے؟ حق کا مصداق کون ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی۔ آپ لوگ پوری توجہ سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن سے ہم نے پوچھنا چاہا قرآن میں کہ حق کیا کیا چیز ہے؟ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی روشنی میں حق کیا ہے؟ اللہ حق ہے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، آیت کا حصہ ہے۔ اور کیا حق ہے؟ کہ رسول حق ہے۔ اور کیا حق ہے؟ هَذَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو حق بولتی ہے، قرآن حق ہے، ٹھیک ہے؟ اور حق کیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، اسلام دین حق ہے۔ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، کم از کم وقت کے اندر رہتے ہوئے یہ چار باتیں ہوتی ہیں۔ حق کیا ہے قرآن کی روشنی میں؟ کہ اللہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام دین حق ہے۔ بات ہو گئی۔ اب آپ یہ بالکل 2+2 والا معاملہ ہے، بڑی آسانی کے ساتھ۔ رسول اللہ نے فرمایا علی مع الحق، تو اب آپ اس حق کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں، علی مع اللہ، اس حدیث میں علی اللہ کے ساتھ، علی رسول کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، علی اسلام کے ساتھ۔ بات واضح ہے نا؟ یہ کوئی بہت زیادہ غیر علمی بات تو نہیں ہوئی، کوئی اختلافی بات بھی نہیں ہوئی۔ جسے دامن امیر المومنین ملا اسے خدا ملا، رسول ملے، قرآن ملا اور دین اسلام مل گیا۔ والحق مع علی، اللہ علی کے ساتھ، رسول علی کے ساتھ، اسلام علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ولایت اس کامل تصور کا نام ہے جس کے ماننے والے صحیح مفہوم سے ولایت کو اپنا لیں تو ان کے پاس خدا ہے، یعنی توحید بھی ہے، رسول اللہ بھی ہیں، قرآن بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ جسے امیر المومنین کا دامن ملا اسے رسول، اسے خدا، رسول اور
قرآن اور اسلام ملا، اور جسے دامن امیر المومنین نہیں ملا اسے نہ خدا ملا، نہ قرآن ملا، نہ رسول ملے، نہ اسلام ملا. ٹھیک ہے، یہاں پر رک کر کے ایک نتیجہ اور لینا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یہ جذباتی ہو کر کہتا ہے کہ نہیں میں تو بس مولا علی کو چاہتا ہوں، مجھے مولا علی سے مطلب ہے، مجھے خدا سے لینے کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے رسول سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے. کبھی کبھی جذبات میں ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ ہمارے لیے مولا علی بس ہیں، ہمیں توحید سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، رسالت سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو رسول بڑھ کر آواز دیں گے، مولا علی بڑھ کر آواز دیں گے. تم نے پہچانا ہی نہیں ولایت کے مفہوم کو. علی کی ولایت آ ہی نہیں سکتی بغیر توحید کے. کسی کو علی مل ہی نہیں سکتے بغیر رسول کے. کسی کو قرآن مل ہی نہیں سکتا بغیر علی کے. کسی کو علی مل ہی نہیں سکتے بغیر قرآن کے. کوئی مولا علی کا چاہنے والا بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دین اسلام پر پابندی سے عمل نہ کرے. تو جسے امیر المومنین ملتے ہیں اسے سب کچھ ملتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے علی چاہیے کافی، باقی کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو مولا علی خود بڑھ کر آواز دیں گے، رسول بڑھ کر آواز دیں گے. تمہیں علی مل ہی نہیں سکتے ہیں بغیر خدا، رسول اور قرآن و اسلام کے. صلوات پڑھیں. آپ حضرت تھوڑا سا آگے آ جائیں، درود پڑھتے ہیں انشاءاللہ وقت کو مجلس ختم ہو جائے. صلوات. جہاں ولایت کے مفہوم میں یہ سب کچھ ہے، توحید بھی، رسالت بھی، امامت بھی، تو یہ مکمل عقیدہ ہے. پھر میں دہرائے دیتا ہوں، خدا نہ خاصہ یہ تصور نہ ہو کہ توحید سے زیادہ اہمیت بھی ولایت امیر المومنین کی، یہ بتا جا رہا نہیں. ولایت کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں تمام عقائد جمع ہیں، جسے دامن امیر المومنین ملتا ہے. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ جس ولایت کے اندر سب کچھ ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ میں نے یہ جتنی باتیں عرض کی یہی نتیجہ لینے کے لیے کہ ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سر تسلیم خم کر کے امام کی حکمرانی کو اپنی زندگی میں مان لے. شاید میں اپنا پیغام پہنچا سکوں اپنے لیے بھی، آپ کو بھی. جیسے ہم لوگ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، بعض دوسری زیارتوں میں بھی یہ فقرہ ہے. سرداب مقدس کی جو امام زمانہ کی زیارت ہے اس میں بھی اسی مفہوم کا ایک دوسرے انداز میں الفاظ میں جملہ ملتا ہے. وہ کیا جملہ ہے؟ بنفسی انت امی و اہلی و ولدی. زیارت جامعہ میں یہ الفاظ ہیں، بنفسی انت و ولدی، بنفسی انت و امی، بنفسی انت و ابی و امی و ولدی و مالی. میں، میرے ماں باپ، میری اولاد، میری جان، میرا مال آپ پر قربان. یہ کیا صرف الفاظی ہے؟ خدا نہ خاصہ انسان جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے. مشہد مقدس کی یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر صاحب کافی سال پہلے انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک وعدہ لینے کی کوشش کی کہ تم میں کون ایسا ہے جو ہم سے وعدہ کرے کہ کم سے کم ایک سیمسٹر پورا اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے. پوری زندگی نہیں، ایک سیمسٹر، 4-5 مہینے کا، 6 مہینے کا جو بھی سیمسٹر ہے. تم میں سے کوئی ہے جو پرامس کرے کہ بالکل ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولے؟ تو ان میں سے ایک جوان اٹھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ شہید بھی ہوئے. تو کہا کہ میں آپ سے پرامس کرتا ہوں سب کے سامنے کہ پورا سیمسٹر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، غلط بیانی سے کام نہیں کروں گا. اچھا، سب کے سامنے وعدہ ہے، پرامس ہے، جھوٹ نہیں بولیں. چلے گئے. دوسرے دن دوڑتے ہوئے آئے استاد کے پاس، پروفیسر کے پاس. معاف کیجیے گا، میں اپنا پرامس واپس لیتا ہوں، یہ مجھ سے ہونے والا کام نہیں ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا بات ہوگی بھائی؟ ابھی تو ایک دن گزرا ہے، ابھی ایک رات گزری، پورا دن بھی شاید 24 گھنٹے میں نہیں گزرے تھے. کیا ہو گیا اتنی جلدی ہار مان گئے؟ اب پرابلم یہ ہوئی کہ میں نماز میں کھڑا ہوا تھا. جب میں نماز پڑھ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اور میں نے دیکھا کہ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بول رہا ہوں اس میں میں سچا نہیں. جیسا مجھے سچا ہونا چاہیے ویسا سچا نہیں. میں عرض کر کے یہ نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ ولایت امیر المومنین ہی
وہ دولت ہے جس کے ذریعے سے مکمل نجات یقینی ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ منکروں پر لعنت و شاکین فیہم. یہ کوئی اختلافی بحث نہیں ہے. جو شک پیدا کرے کہ ولایت و محبت اہل بیت کے نتیجے میں جنت ملے گی، شک کرنے والوں پر بھی لعنت. اس میں شک نہیں، مگر ولایت ہے بھی کہ نہیں. جب ہم زیارت میں کہیں بے نفسی انت و امی و ابی و مالی و اہلی، میں سب کچھ اپنی جان مال عزت آبرو اولاد سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہوں، اور مجھ سے ایک حرام روکا نہ جا سکے، ایک معمولی سے واجب کی انجام دہی میں بھی میں ناکام رہوں، تو ہمارا یہ اعلان ایک طرح سے غلط بیانی بن سکتا ہے. ولایت امیر المومنین اور ولایت امام کے سائے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کو، توجہ کریں، صرف اپنے اعمال کو نہیں، اپنی خواہشوں کو ان کے پابند بنا دیں. وقت تمام ہو چکا، جلدی سے میں نتیجہ لوں. جناب سلمان فارسی کے لیے کہا گیا، سلمان فارسی کی عظمت کیا تھی؟ کان ہوا امیر المومنین. صرف عمل نہیں، کردار ان کے امیر المومنین کی پابندی میں ہو، فرما برداری میں نہیں. کان ہوا امیر المومنین. ان کی خواہش کچھ نہیں تھی سوائے خواہش امیر المومنین کے. وہ کچھ چاہتے ہی نہیں تھے، وہی چاہتے تھے جو مولا علی چاہتے تھے. اور وہ کیا چاہتے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. واقعہ کربلا سے جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے، مجھے یقین ہے میں اس سے پہلے بھی یہ جملہ پڑھ چکا ہوں، مگر مجھے بہت پسند ہے تو میں اس مقام پہ پہنچا ہوں تو میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں. بلکہ بعض اوقات میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ہر مجلس میں بس یہی پڑھ کے اتر جاؤں، خود کو بھی یاد دلاؤں اور آپ ابھی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ دیکھیں یہ ولایت اور امامت اور اسی کا تسلسل ہے جس کی عزت میں نے عرض کیا تھا. زمانے کے حالات میں دیکھیں، سیاسی حالات میں دیکھیں کہ کتنی بڑی عزت کا نام ہے ولایت امیر المومنین. اور عشق ابا عبداللہ الحسین یہ کتنی بڑی عزت ہے کہ خداوند عالم دنیا میں کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا. قربانیوں کے باوجود بھی انسان سر اٹھا کے جیتا ہے، اس لیے کہ جس چیز کو، جس شخص کو، جس فرد کو، جس کیفیت کو، جس وقت کو، جس جگہ کو امام حسین سے نسبت ہو گئی وہ بلندر ہو گیا. وہ جملہ کیا عرض کرنا چاہ رہا تھا میں؟ شہدائے کربلا جنہوں نے زیارت سرداب مقدس میں وہی لفظ ہے کہ اب پروردگار مجھے ایسا بنا کہ میں اپنی جان مال سب کچھ بادل کر سکوں، ان کی راہ میں پیش کر سکوں. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، الحمد للہ علی عظیم رضیتی، اللہم ارزقنی زیارت الحسین شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا بھائی عربی زبان میں دینا، عطا کرنا، گفٹ کرنا، پیش کرنا، پریزنٹ کرنا، یہ جتنے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں ہر ایک کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. بذل جان، یہ نہیں کہ شہداء کربلا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ مولا جان دینے آئے ہیں، نہیں. اگر آپ اس تصور کو، سائیکالوجی کو سمجھنا چاہیں، یہ نہیں کہ ہم آپ قربانی دے رہے ہیں، مولا آپ کی بارگاہ سے ہم فیض لے رہے ہیں. یہاں کچھ دینا نہیں ہے، سب کچھ لینا ہے. وہ جو جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جذبات، شاید یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں. امام حسین نے اپنے اصحاب کو چراغ گل کر کے جانے کی اجازت دی. امام کے چاہنے والوں میں سے ایک شخصیت کا نام ہے سعید ابن عبداللہ حنظلی. وہ کون؟ جو امام حسین کے لیے سپر بن گئے تھے اور جن کے سینے سے 13 تیر پیوست ہوئے تھے. ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کوفے والوں کے خطوط لے کر امام حسین تک پہنچایا مکہ میں. پھر مکے سے امام حسین کا جواب لے کر کوفہ تک آئے. پھر مسلم ابن عقیل آ گئے کوفہ، تو جناب مسلم ابن عقیل کا خط لے کر کوفہ سے مکہ تک پہنچے. پھر امام حسین کے ساتھ واپس مکہ سے کوفہ. میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ مشی کے لیے لوگ جائیں گے. اللہ جانے والوں کو انشاءاللہ اجر دے اور معرفت میں ان کی اضافہ کرے. مگر اتنی سہولتوں کے بعد رات کی تاریکی میں آرام سے ہم چلتے ہیں، درمیان میں خدمت کرنے والے، کھلانے والے، پلانے والے، بڑا خوشگوار ماحول، زندگی بدل دینے والا ماحول، اتنا انسپریشن ملتا ہے، اتنی کیفیت ملتی ہے، مگر آرام دہ سفر میں پھر بھی تھک جاتے ہیں لوگ چلتے چلتے.
اس زمانے کی گرمی اور اس زمانے کی ڈکٹیٹرشپ اور اس زمانے کے فوجی اور اس زمانے کی انٹیلیجنسی، اس زمانے میں یہ گئے آئے اور اس کے بعد ایک مقام پہ امام حسین نے کہا جاؤ سعید اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم چلے جا، تم جا سکتے ہو۔ امام نے جزائے خیر کی دعا دی اور کہا کہ جاؤ۔ وہ جو جملہ ہے جناب سعید کہتے ہیں مولا لو اعلم انی اقتل ثم احیا، دیکھیں یہ ولایت کے سائے میں آنے سے انسان فکری اعتبار سے کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ لو اعلم انی اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم احرق، مولا آپ کی راہ میں، آپ کی نصرت میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے جلا دیا جائے، پھر میرے بدن کے پرزے بنا کر اس کے ذرے ہوا میں اڑا دیے جائیں اور یہ کام 70 مرتبہ ہوتا رہے، پھر بھی مولا میں آپ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ ولایت، یہ ولایت، ایسے نمونے بہت ہیں، ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں مولا کے چاہنے والے تاریخ میں سے۔ اچھا یہ کون ہے؟ جب ابو ثمامہ ساعدی نے کہا، میں وقت مجھے ختم کر لینا چاہیے تھا، ماتم کے لیے وقت چاہیے، مگر بات یہاں تک پہنچی ہے تو جلدی سے نتیجہ لوں، یہ فضائل مسائل دونوں۔ ابو ثمامہ ساعدی نے کہا مولا لگتا ہے کہ ظہر کا وقت قریب آ رہا ہے، اللہ کے مصلین ذاکرین میں قرار دے۔ وہ تیروں کی بارش کے درمیان نماز جماعت قائم کی گئی، امام حسین نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور امام کے اصحاب امام کے ساتھ، اور سعید اور زہیر امام کے لیے سپر بن گئے۔ آپ گریہ کرتے جائیں مگر اس میں سے نتیجہ بھی لینا ہے۔ جیسے امام نے حسین نے سلام نماز کہا ہے، ایک طرف سعید گرے، ایک طرف زہیر گرے۔ جب سرانے پہنچے امام حسین، کہا گیا کہ جناب سعید کو 13 تیر پیوست ہوئے، 13 تیر۔ کئی بار اس حقیر نے غور کرنے کی کوشش کی، جب سرانے پہنچے ہیں تو کیا جناب سعید نے یہ کہا مولا مجھے جنت مل جائے گی؟ یہ ولایت انسان کی فکر کو کتنا بلند کر دیتی ہے۔ جب سرانے امام پہنچے، مجھے الفاظ ہے سعید میں یہ نہیں ملتا کہ سعید نے کہا مولا میں جنت سے چلا، میں جنت مل جائے گی نا مجھے، میں جہنم سے بچ جاؤں گا کہ نہیں۔ ان کی زبان پر ایک ہی فکرہ ہے، آپ وفائی تو یا مولا، مولا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا، مولا آپ خوش تو ہو گئے، آپ مجھ سے راضی تو ہیں۔ ہاں امام حسین بڑھ کر جواب دیتے ہیں سعید ہاں انت امامی فی الجنہ، تم جنت میں میرے آگے آگے رہو گے۔ اب اس کے دو مفہوم اور معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جنت میں داخل ہونے کے موقع پر جناب سعید امام حسین سے آگے آگے ہوں گے، مولا آپ جنت کے جوانوں کے سردار، آپ سے پہلے سعید جنت میں داخل ہو جائیں تو شاید حسین بڑھ کر جواب دیں ہاں جو باڈی گارڈ ہوتا ہے، جو محافظ ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے اور سردار پیچھے چلتا ہے۔ یہ ایک مفہوم ہے، اس سے گہرا مفہوم یہ ہے انت امامی فی الجنہ، یعنی اے سعید تمہارا مقام جنت میں میرے سامنے ہے۔ جنتیوں میں کچھ جنتی ایسے ہیں جن کو 100 سال میں ایک بار امام حسین کا دیدار کرایا جائے گا، کچھ 10 سال میں ایک بار، کچھ سال میں ایک بار، ہر ایک کا مقام الگ ہوگا۔ سعید تم میرے آگے ہی رہو گے، میرے ساتھ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ ایسے اصحاب امام حسین بھی، ایسے چاہنے والے بھی، جب زینب کی بے پردگی اور بازاروں میں جانے کا تصور ہوتا تو تڑپ جاتے۔ خیر اصحاب کی بات تو اپنی جگہ، عباس باوفا، عباس کا سر نیزے پہ رک نہیں پاتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ بیویوں کو بازاروں میں دیکھا نہ جا سکتا تھا، یہ صرف امتحان سجدے سجاد تھا۔ کوئی سجدے سجاد دیکھنے سے مجھے نہیں معلوم، مگر دو جملے، دو تصور کی طرف اشارہ کروں، دو منظر کی طرف اشارہ کروں گا، وقت تمام ہے، اشارہ کافی ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں اسے جناب زینب کی غربت کہوں یا سید سجاد کی غربت کی انتہا۔ دو منظر کون سے؟ ایک شام غریبہ کا منظر، جب جلتے ہوئے خیموں کے درمیان میں زینب نے پوچھا اے بیٹا سید سجاد بتاؤ کیا جل کر مر جائے یا خیموں کے باہر نکلے؟
لازمی ہے نہیں، زینب جانتی تھی، مگر شام غریبہ کے جلتے ہوئے خیموں کے درمیان بھی بتانا چاہتی تھی کہ ظالموں نے امام کو شہید کر دیا تو کیا ہوا، ایک امام زندہ ہے، امام سے سوال پوچھیں گے۔ اور دوسرا منظر کون سا تھا؟ دربار شام میں داخلے کا وقت تھا، وہ سید سجاد اپنے بابا کے لاشے پر خود کو گرا کر بے ہوش ہو چکے تھے، وہ بیمار کربلا جس کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، لیکن جب قید خانے شام اور دربار شام کا امتحان آیا، شاید پورے واقعے کربلا کی آخری منزل تھی جسے خود امام نے بھی کہا شام الشام۔ جب داخلے کا وقت آیا، شہر کو سجایا گیا، قافلے کو بازار بابو سعان پہ دیر تک روکا گیا اور چراغانی کی گئی، بنی امیہ کی عورتوں کے لیے نازک سے پردے لگائے گئے، جواہرات نصب کیے گئے۔ جب قافلے کو داخل کرایا جانے لگا، کہا گیا 7 منزلیں تھیں، 7 دروازے تھے یا دہلیزیں تھیں، جہاں آخری دہلیز تک پہنچنا تھا۔ ہر منزل پہ پہنچ کر زینب پوچھتی کہ یہیں تک آنا تھا، قاضیانوں سے اذیتیں اور آگے بڑھو، اور یہاں سے کہ جب 7ویں منزل پہ پہنچی، قاضی کی بیٹی بیٹھ گئی، بھلا جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریخ میں اس کی بیٹی زینب اس بڑے دربار میں کیسے داخل ہو؟ میں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم اسے غربت زینب کہوں یا غربت سید سجاد۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا امام نے، امی اماں یہ معرکہ بھی سر کرنا ہے۔ ایک مرتبہ گویا نجف اشرف کا رخ کیا بیوی نے، یا علی اے دنیا کی مشکل کشائی Ya Hussein.